زبردست آپ نے فیز 2 کے بارے میں جو اس کی سٹرکچر، روڈز، اس کی لوکیشن، اس کی جو اس کی ڈیولپمنٹ کی پیس ہے وہ تو بہت زبردست ہے، اور ہم بھی ہر ہفتے جاتے ہیں اور ہم وہاں پہ دیکھتے رہتے ہیں، بہت زبردست کام ہو رہا ہے سر۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جیسا کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دا ڈیولپرز، لیکن کافی ڈیولپرز ہمارے یہاں پہ سوسائٹی میں آئے ہیں جنہوں نے جو کانفیڈنس آف ایک جو لے مین ہے، جس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ بھائی آپ ریسرچ کریں، اور ہم سست ہیں، ہماری قوم تھوڑی سست ہے، وہ ایک دوسرے کے پیچھے ڈفرینٹ پروجیکٹس میں غلط جگہوں پہ لوگوں نے پھنسایا، کچھ فائلوں کا پرابلم آیا۔ تو اس میں جو اتحاد ٹاؤن کی جو پالیسی ہے وہ بلکہ آپ تھوڑا زیادہ اس کو ایلیبریٹ کر دیں کہ آپ لوگ جیسے آپ کو بھی 1.5 سال ہوا ہے، سال ہوا ہے، اور آپ نے ابھی پچھلے دنوں بیلٹنگ کر کے اس کو دے دیے، سو میرا خیال ہے کہ یہ جو اینڈ یوزر ہے نا، اس کا کانفیڈنس بہت زیادہ بحال ہو جاتا ہے کہ بھائی ہمیں پلاٹ نمبر میپ پہ لگ گیا ہے۔ تو سر آگے آنے والے وقت میں ایک کویشچن تو یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اس کو بیلٹ کرتے رہیں گے، یہ ہمارے ویورز کا کویشچن ہے۔ اور دوسرا کویشچن ہے کہ جن کو ہم نے ابھی یہ جس طرح ہم نے 1 کنال اور 10 مرلے کی جو ایک ڈیل دی تھی، اس میں ہم نے ان لوگوں سے 1 سال کی کمٹمنٹ لی ہے کہ جی ہم آپ کو 1 سال میں آپ کا پلاٹ ایلوکیٹ پوزیشن دے دیں گے۔ تو سر وہ آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں۔ آپ نے تو 1 سال کہا ہے نا، میرا خیال ہے کہ ہم انشاءاللہ 8 مہینے میں دے دیں گے۔ سر یہ تو بہت بڑی اس کی نیوز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت جو مشینری ہے نا، وہ جس کیپیسٹی سے کام کر رہی ہے نا، ہمیں تو ایون کیونکہ ہم نے کچھ دیکھیں، میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ جو ٹیم ہوتی ہے نا، جو میرے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، وہ میری ایک ٹیم ہے، میرا ایک رائٹ ہینڈ ہے۔ بالکل ان کے ساتھ جب میری ڈسکشن ہوئی تو ہم نے کچھ میپ میں چینجز کیے، اور وہ جتنے بھی ہمارے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں ان کی کچھ انپٹ سے ہم نے کچھ میپ کو چینج کیا۔ تو میرے تو ڈیولپمنٹ والا جو ونگ ہے وہ تو میرے سے ناراض ہو رہا تھا کہ جی آپ ہمیں لینڈ فائنل کر کے دیں، ہمیں میپ فائنل کر کے دیں، بیکاز ہماری چال سلو ہو رہی ہے۔ تو ہمیں تو یہ پرابلم تھی کہ ہمارے پاس اگر وہ چال بن گئی ہے اس کے بعد ہی انہوں نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے، تو وہ الحمدللہ ہم نے ان کو دی۔ اس کے اوپر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم 8 مہینے میں ہم ڈیلیور کریں، اور دوسرا یہ کہ بیلٹنگ ہمارے ہر مہینے ہم نے پلان کیا تھا کہ ہم بیلٹ کریں گے، اور انشاءاللہ اب ہم فائل نہیں بیچیں گے، ہم پلاٹ بیچیں گے۔ دس از دا بیسٹ تھنگ جی، کہ آنے والے وقت میں لوگوں کو جو فائل والا ڈر ہے، اگر یہ ہمارا سلوگن ہی یہ ہو جائے کہ اب فائل نہیں پلاٹ۔ زبردست۔ اچھا دوسرا یہ کہ دیکھیں، آپ باہر ٹریول کرتے ہیں، آپ ایکسپوز پہ جاتے ہیں، آپ ایونٹ روڈ شوز پہ جاتے ہیں، بالکل کسی دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ فائل بیچیں۔ بالکل، یہ تو انفارچونیٹلی وہی بات ہے کہ ریگولیٹرز جو ہے نا وہ آپ کا اسٹرانگ ہوگا تو یہ چیزیں بہتر ہوں گی۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم اوور سیلنگ بھی کر لیتے ہیں، ہم فائلیں بھی بیچ لیتے ہیں، ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، بٹ ان کو یہ ہوتا ہے کہ جی ہم مینیج کر لیں گے۔ بٹ ہمارا تو گروپ کا سب سے بڑا ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے لیے ٹف کیا ہوا ہے، اور ہماری ایک ویلیو ہے آرگنائزیشن کی، ہر کچھ ویلیوز ہوتی ہیں، ہماری ایک ویلیو ہے کہ جی آپ نے کبھی بھی فائل کی بات نہیں کرنی، آپ نے ہمیشہ پلاٹ کی بات کرنی۔ تو ہم بیلٹ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ بیکاز لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے پلاٹ یہ لینا تھا، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ مہینے میں جو ہمارے پاس آئے ہم بیلٹ کر دیا کریں گے، تاکہ لوگوں کو یہ پرابلم نہ ہوگی کہ جی میرے پاس پلاٹ اچھا نہیں آیا۔ ہمارے پاس اس وقت جتنے بھی اینڈ یوزر تھے وہ ہم انشاءاللہ اس مہینے کے اینڈ پہ ہم ایک سیکنڈ بیلٹ کرنے جا رہے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے پاس ان سب کو پوزیشن اور پلاٹ الوکیٹ ہو جائیں گے، اور ان لوگوں کو ود ان 8 منتھ انشاءاللہ ہم پوزیشن بھی دے دیں گے۔ تو ہمارے لیے پوزیشن دینا کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارے لیے پلاٹ دینا کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارے لیے ڈیولپمنٹ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ چیزیں کسی بھی پروجیکٹ کے اندر اس کی سکسیس ہوتی ہے۔ باقی انشاءاللہ ہماری نیت ہے، ہماری ٹیم ماشاءاللہ بہت انرجی سے کام کر رہی ہے۔ ہمارے جو اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، ہمیشہ جب آپ کی پارٹنرشپ سٹرونگ ہو، اور میں تو ہمیشہ میرا تو بلیو ہے، اور میری تو 23-24 سال کا جو کیریئر ہے اس میں میں ٹیم کے بغیر کبھی کام آپ کر نہیں سکتے۔ ہماری ٹیم کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہے؟ میں اگر کہوں کہ میں نے لائنز کو کیوں سلیکٹ کیا، یا میں نے اتحاد کو یا تکمیل کو، جتنے بھی میرے اسٹریٹجک پارٹنر کیوں، سب سے پہلے ان کو دیکھا کہ وہ ٹیکنالوجی میں کتنے ایڈوانس ہیں، وہ کتنا اپنی سپینڈنگ اپنی گاڑی یا آفس پہ نہیں کر رہے، اپنی ٹیکنالوجی اور ٹیم پہ کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ریئل اسٹیٹ کے اندر ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اور وہ پرابلم کیا ہے کہ لوگ اپنی ٹیکنالوجیز پہ، اپنے سسٹم پہ پیسہ نہیں لگاتے۔ وہ اپنے V8 بھی خریدتے ہیں، مرسیڈیز بھی خریدتے ہیں، وہ 2 گاڑیاں گھر کے لیے بھی بڑی خرید لیں گے، وہ آفس میں بھی کروڑوں روپے لگا لیں گے، بٹ جب ان کو کہیں نا کہ ٹیکنالوجی پہ آئیں، اکوپمنٹ خریدیں، فیوچر میں نہیں بلیو، کال سینٹرز بنائیں، اپنے مارکیٹنگ کی ٹیم پہ سپینڈ کریں، لیڈ جنریشن پہ کام کریں، ان کو اس کے لیے CRM بنائیں،
سر وہاں پہ وہ مس ہو جاتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو ایکسپوجر ہے. ہماری انڈسٹری کا ابھی دیکھیں جنورلی ابھی 4 سے 5 سال ہوئے کہ یہ ایز اے انڈسٹری کنسیڈر کی جا رہی ہے. تو اس میں اب بہت سے گیپس ہیں. اگر آپ اس کو کسی بھی میچورڈ انڈسٹری کے ساتھ کمپیئر کریں گے, آپ کو یہاں پہ ریسورس نہیں ملے گا. ریسورس ملے گا تو ان کے ریٹینشن کے پرابلمز ہیں. ہم کبھی ریئل اسٹیٹ ایجنٹس یا ریئلٹرز کبھی ریٹینشن پہ کام نہیں کرتے. آپ کیوں یہاں پہ 2 یا 3 سے زیادہ برانچز نہیں بنتی؟ کیوں یو کے میں آپ تو کام کرتے ہیں 200 برانچز ہوتی ہیں ایک کمپنی کے. سسٹم اینڈ ریٹینشن. ہم کیا کرتے ہیں؟ امپلائی رکھتے ہیں, ان کو ٹرین کرتے ہیں, 2 سال کام کرتے ہیں, اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی میں ایکسپرٹ ہو گیا ہوں, اب میں تو اپنی دکان کیوں نہ کھولوں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایز اے گروپ, ایز اے آرگنائزیشن گرو ہی نہیں کر پاتے. اب یہ کیا پرابلم ہے؟ یہ پرابلم یہ ہے کہ ہم کبھی ایچ آر کے اوپر کام نہیں کرے, ہم نے ریسورس مینجمنٹ پہ کام نہیں کیا, ہماری انڈسٹری میں کبھی ٹیکنالوجی پہ کام نہیں کیا تھا, جو کہ اب شروع ہو گئے. بیکاز لیڈس تو آ رہی ہیں, ان لیڈس کو مینیج کیسے کرنا ہے آپ نے, ان کو پروڈکٹیو کیسے کرنا ہے, ان کو کیسے کنورٹ کیسے کرنا ہے, آپ نے اپنی ٹیم کی پروڈکٹیوٹی کیسے بڑھانی ہے کہ یار وہ اگر 40% پروڈکٹیوٹی پہ تو 60 پہ کیسے جائے گا. سر یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں آپ کے سسٹمز کے اوپر. تو یہ ہم الحمدللہ ہم تو ان لوگوں کے ساتھ کام کریں, اور اسپیشلی میں تو ان لوگوں کے ساتھ کام کروں کہ یہ سارے فیزز کے اندر وہ ہیں اور وہ کر رہے ہیں. آپ نے لوگوں کا ماشاءاللہ جس طرح کا سیٹ اپ بن گیا ہے, جس طرح آپ لوگ اپنے کال سینٹرز کو چلا رہے ہیں, تو میرا تو کرائٹیریا 1 ہی یہ تھا. آپ کو یاد ہے میں نے پہلا کوشچن کیا, آپ مجھے کال سینٹر بتائیں, مجھے آپ اپنی ٹیکنالوجی CRM دکھائیں. تو دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو فیوچر ہے. آپ کا نوکیا ختم ہو گیا, آپ کا کوڈی کا ختم ہو گیا, بیکاز انہوں نے ٹیکنالوجی آف کی. آج آپ کیونکہ میں HBL میں تھا تو مجھے یاد ہے, آپ کو بھی یاد ہوگا کہ بل جمع کرانے کے آخری دن ہوتا تھا تو لمبی لائن لگی ہوتی بینک کے باہر. آج ایک بل بھی کاؤنٹر پہ نہیں جمع ہوتا. کیوں؟ آن لائن ٹیکنالوجی آ گئی. پھر آپ کوڈیکا کی 60,000 امپلائی تھا, آج ان کا ایک امپلائی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس موبائل کے اندر کسی کو نہیں پتا تھا کہ سسٹم آئے گا جس میں انلمیٹڈ تصویریں ہوں گی اور اس کی سٹوریج بڑھاتے جاؤ, تصویریں بڑھاتے جاؤ. تو یہ سسٹمز ہیں, ٹیکنالوجی ہیں. آپ کا GPT پہ چلے جائیں, GPT چیٹ آپ نے دیکھا, آپ کا کل سے اب دیکھیں فیوچر میں کیا ہوگا. کانٹینٹ رائٹر, آپ کا ڈیزائنر, آپ کے کانٹینٹ کی جو کریٹرز ہوتے ہیں وہ تھریٹ پہ ہیں, بیکاز آپ کا GPT وہ سارے کام آپ کو کر دے گا. تو یہ سسٹمز ہیں, اگر آپ ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈوانس لیول پہ نہیں لے کے جائیں گے, سسٹم آپ کا کام ختم کر دے گا. تو یہ چیزیں میری اس انٹرویوز میں سب سے امپورٹنٹ چیز میرے لیے کہ ہماری کمیونٹی کو اپنے سسٹم اور چیزوں پہ کام کرنا چاہیے اور اس پہ پیسہ لگانا چاہیے, اسپینڈ کرنا چاہیے. آپ دبئی چلے جائیں, آپ UK چلے جائیں, وہاں پہ آپ جب جاتے ہیں سسٹم کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم شاید 10 سال پرانے 20 سال پیچھے پہ. اور وہی لوگ جو پاکستان سے جاتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے آپٹ کر لیتے ہیں وہ ساری چیزیں. یہاں پہ ہم آتے ہیں تو آپ نہیں کرتے, آن لائن ٹرانسفر نہیں ہے یہاں پہ. تو یہ بہت سے, کیونکہ ہمارے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایزا یہ جو انڈسٹری ہے یہ ابھی بہت پری میچور سٹیج پہ. تو انشاءاللہ آپ لوگ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں بہتری کے ساتھ انشاءاللہ. زبردست, بہت مزہ آیا. اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جتنے ہمارے ریئلٹرز ہیں یہ تو ان کے لیے سننے کی بات ہے کہ جس طرح آپ نے ان کو ڈیفائن کیا ہے کہ آنے والے وقت میں پراپ ٹیک جو پراپرٹی اور ٹیکنالوجی کا ملاپ ہے وہ آنے والے وقت میں اگر ہم نے اس کو اڈیپٹ نہ کیا تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. سر بہت زبردست آپ نے بات کی, اور یہ ہمارے جو ریئل اسٹیٹ کمیونٹی ہے, انڈسٹری ہے, وہ انٹرویو سنیں گے اور اس سے بہت کچھ سیکھیں گے بھی انشاءاللہ. سر لاسٹلی میں آپ سے جو ہمارا کویشچن ہے کہ ایک کسٹمر کے لیے جس طرح وہ آپ نے ہمیں پہلے بھی ڈیفائن کیا, بٹ جسٹ 2 لائنر کہ وائی اتحاد ٹاؤن, وہ کیوں انویسٹمنٹ کرے XYZ پروجیکٹ چھوڑ کے وائی اتحاد ٹاؤن, جسٹ 2 لائنر آپ کیا سمجھتے؟ دیکھیں ہر بندے کو نا اپنے بچہ پیارا ہوتا ہے, اور میں اگر اپنی تعریف کروں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ اتحاد ٹاؤن کی کیونکہ یہ CEO ہیں تو یہ اس لیے یہ والی بات کریں. تو میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, آپ خود دیکھ لیں, کمپیریزن کر لیں. اتحاد 1 میں آپ 5 مرلہ بیچ رہے ہیں, وہ 1 کروڑ اور 40 لاکھ کا بیچ رہے ہیں. وہاں پہ میں آپ کو 1 کروڑ 40 لاکھ کا کنال دے رہا ہوں. برانڈ سیم ہے, ایریا صرف ڈیفرنٹ ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہاں پہ لینڈ کی ویلیو اب بالکل ساتھ ہی ایک اور سوسائٹی جو کہ 3.5-4 کروڑ روپے کا کنال بیچ رہی ہے. بالکل ایسے. اب بات یہ کہ دا مومنٹ اس کی ڈیولپمنٹ کا فیز چینج ہوگا نا, یہ پرائس اپنی
اپریشیٹ کرنا شروع کر دے گا, اور لینڈ کی ایکچوئل پرائس ابھی بھی ہم نہیں فیچ کر رہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. بالکل ایسے. اب آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ کنسٹرکشن کاسٹ کیسے ہے, آپ کی لینڈ کی پرائس کیسے ہے. جو ایکڑ مجھے پہلے مل رہا تھا جتنے کا, اب وہ ڈبل ہو چکا ہے. لینڈ ایکوزیشن کو دیکھوں تو دیکھیں پرائس تو ابھی بھی انڈر پرائسڈ ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. اور میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دا مومنٹ میرا روڈ انفراسٹرکچر بنے گا, اس کی پرائس شاید 30-40% انکریز میں بائی آل مینس کرنا ہی کرنا ہے. تو جس بندے نے دیکھیں ریئل اسٹیٹ میں جو بندہ پیسہ کماتا ہے وہ صرف اور صرف اس لیے کماتا ہے کہ وہ ٹائم سے ڈیسیجن لے لیتا ہے. ٹائملی ڈیسیجن کی یہاں پہ پیسہ ہے. اگر آپ نے ٹائملی ڈیسیجن لے لیا اور آپ نے انویسٹ کر لیا, آپ کو ریٹرن بہت اچھا ملتا ہے. اگر آپ سٹیبل ہو گئی مارکیٹ, آپ نے پیسہ, ہم نے ریٹ انکریز کر دیا, آپ نے لیا, آپ کو تب بھی بینیفٹ ہوگا, بٹ وہ بینیفٹ آج کے بینیفٹ سے کم ہوگا. پرائسز کی کمپیریزن آپ اتحاد 1 اور 2 کی جب ہماری ویب سائٹ پہ آئیں گے, ایون میں تو ریکویسٹ کروں گا آپ کے چینل کو لوگ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو جو انفارمیشن لوگوں کو پھیلا رہے ہیں وہ دیکھیں. اس میں کمپیریزن, میں آپ کو ایک سجیسٹ کروں گا کہ آپ کمپیریزن شیٹ بنائیں, اتحاد 1 کی, اتحاد 2 کی. ایون اس پرائس سے تو مہنگا میں رحیم یار خان میں بیچ رہا ہوں, بیکاز وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. اس وقت وہاں پہ میرا کنال جو ہے 8.5 لاکھ روپے مرلہ ہے, ٹھیک ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لینڈ جو ہے نا, اور یہ لاہور کی سب سے بیسٹ لوکیشن بن جانی ہے. رائٹ پہ آپ کا ایئرپورٹ ہے, اس سائڈ پہ آپ کا DHA ہے, پیچھے آپ کا فیروز پور روڈ ہے, سائڈ پہ آپ جائیں گے آپ کا وہی سٹرکچر روڈ قصور روڈ پہ جا رہا ہوگا, ایک سٹرکچر روڈ آپ کا رنگ روڈ پہ ٹچ ہو رہا ہے, ایک سٹرکچر روڈ آپ کا LDA والا 200 فٹ پہ ٹچ ہو رہا ہے, ایک سٹرکچر روڈ جو میری سوسائٹی کے اندر سے گزر رہا ہے وہ LDA کے 300 فٹ والے روڈ پہ ٹچ ہو رہا ہے. تو میرے تو اپنی سوسائٹی کے اندر 3 سٹرکچر روڈز ہیں. ان سٹرکچر روڈز کے اوپر کمرشل ایکٹیویٹیز کتنی ہونی ہے, ان سٹرکچر روڈ پہ آپ کا ٹریفک فلو کتنا ہونا ہے. یہ چیزیں تو جب لوگوں نے ایکسپیرینس تب کرنا ہے جب ڈیولپ ہوگی. آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے گروپ کی پچھلی ہسٹری کو دیکھ کے آپ انویسٹمنٹ کریں, ریٹرن آپ کو جہاں کہیں سے اگر 2x مل رہا ہے یہاں پہ 4x ملے گا آپ کو. تھینک یو سو ویری مچ جی. تھینک یو ویری مچ سر. اینڈ ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا, ہم آج شجاع اللہ خان صاحب کے ساتھ تھے جو کہ COO ہیں اتحاد گروپ کے. جیسا کہ انہوں نے بتایا, جو کہ میں لاسٹ میں ایک 1 لائنر اپنی طرف سے بتانا چاہتا ہوں ایز اے لائن گروپ, کہ وائی اتحاد ٹاؤن, بیکاز ابھی بھی اتحاد ٹاؤن فیز 2 اس کی جو ویلیو ہے, جو پلاٹ کی پرائس ہے وہ بہت کم ہے. اور آنے والے وقت میں جس طرح کی ڈیولپمنٹ, جس طرح کا جو پیس ورک پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ آنے والے کچھ ہی سالوں میں آپ اپنی کیپٹل گین آپ کا جو ہے وہ بہت زبردست ہو سکتا ہے. سو آپ ٹائم ویسٹ نہیں کریں, جلد سے جلد لائن گروپ کے پیج کو لائک کریں اینڈ کم میٹ ود اس. وی ہیو اے ویری لوکریٹو انویسٹمنٹ اپرچونٹی ان اتحاد گروپ. لوکنگ فارورڈ ٹو سی یو آل. تھینک یو.